السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایمان کے ایک بہت ہی بنیادی ستون کے بارے میں، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ اب دیکھیں، یہ صرف کوئی مستقبل کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی بنیاد کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ جو بات ہے نا، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ سوال دراصل ہمارے دین کی سب سے اہم، سب سے بنیادی حدیث یعنی حدیث جبرائیل کا حصہ ہے۔ سوچیں، جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان جیسے بنیادی سوالات کیے، تو اسی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام ملاقات بالکل نہیں تھی۔ آپ سوچئے، پوری سیرت میں یہ واحد موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام سب کے سامنے ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے، اور پھر جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ سے کہا، یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سوالات انہوں نے پوچھے بشمول قیامت کی نشانیوں کے، وہ سب ہمارے دین کے نصاب کا، ہمارے کریکولم کا حصہ ہیں۔ اس علم کی اہمیت کا اندازہ ایک اور واقعے سے لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موضوع پر کتنی توجہ دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا، اور یہ خطبہ مغرب تک چلتا رہا، ایک پورا دن، اور اس میں آپ نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس دن سے لے کر قیامت تک ہونے والا تھا۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، آخر ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیوں پڑھیں؟ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مومن کے لیے عملی اور روحانی طور پر کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اس علم کو حاصل کرنے کے بنیادی طور پر 3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا، ایمان کی مضبوطی۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیش گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا؟ دوسرا، یہ ایک ویک اپ کال کی طرح ہے، ایک یاد دہانی کہ بھائی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، یہ تسلی دیتا ہے۔ جب ہم ارد گرد مشکل حالات اور فتنے دیکھتے ہیں تو یہ جان کر دل کو سکون ملتا ہے کہ ان سب کے بارے میں تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ایک بہت اچھی مثال دی جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ان نشانیوں کا مقصد، جیسا میں نے کہا، خوف پھیلانا نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو کیا انسان ڈر کر بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں، وہ احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خوراک ٹھیک کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو۔ اچھا، تو اب جب ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے تو آئیے اب ذرا ان نشانیوں کی اقسام کو دیکھتے ہیں، ان کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ تقسیم بھی ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آتی ہے، جس سے ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کا ایک بڑا واضح فریم ورک مل جاتا ہے۔ تو علماء نے ان نشانیوں کو 2 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہیں چھوٹی نشانیاں، جنہیں عربی میں اشراط الساعۃ الصغریٰ کہتے ہیں، اور دوسری ہیں بڑی نشانیاں، یعنی اشراط الساعۃ الکبریٰ۔ اب فرق کیا ہے؟ چھوٹی نشانیاں وہ واقعات اور ٹرینڈز ہیں جو ایک لمبے عرصے سے رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں، قیامت قریب آ رہی ہے۔ لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں نا، وہ 10 ایسے بھیانک، دنیا کو ہلا دینے والے واقعات ہیں جو قیامت سے بالکل پہلے بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک سامنے آئیں گے۔ چھوٹی نشانیوں کی بات کریں تو اس کی سب سے زبردست مثالیں وہ ہیں جو خود صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں پوری ہوتی دیکھیں۔ سوچیں ذرا، آئیے ایک ایسی ہی حیران کر دینے والی مثال دیکھتے ہیں جس کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ سے ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو فتنوں کا علم رکھنے میں مشہور تھے، انہوں نے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، اور وہ دروازہ کون تھا؟ وہ دروازہ خود حضرت عمر تھے۔ جب تک وہ تھے، امت فتنوں کی بڑی لہروں سے محفوظ تھی، وہ ایک ڈھال کی طرح تھے۔ پھر ایک بہت ہی گہرا سوال پوچھا گیا، ایک ایسا سوال جس نے اس پوری پیشگوئی کا رخ ہی بدل دیا۔
سوال تھا، اچھا یہ بتائیں کہ وہ دروازہ چابی سے کھلے گا یا اسے توڑا جائے گا؟ اب بظاہر یہ عام سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مطلب چھپا ہوا تھا۔ اور جواب کیا ملا؟ نہیں، اسے کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اس بات کی پیشگوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات طبعی نہیں ہوگی، بلکہ انہیں شہید کیا جائے گا، اور ان کی شہادت کے ساتھ ہی فتنوں کا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا جو پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ تو یہ تو تھی چھوٹی نشانیوں کی ایک مثال۔ اب چھوٹی نشانیوں سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان 10 بڑی حتمی نشانیوں کی، وہ نشانیاں جو قیامت کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہوں گی۔ یہ ایسے واقعات ہوں گے جو اتنے بڑے، اتنے غیر معمولی ہوں گے کہ پوری دنیا ان کی لپیٹ میں آئے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ دھواں، دجال کا نکلنا، زمین سے ایک عجیب جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے اترنا، یاجوج اور ماجوج کا خروج، 3 بہت بڑے زلزلے، اور آخر میں یمن سے نکلنے والی ایک آگ۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ان میں سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی نا، تو باقی سب ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جائیں۔ تو اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد آئیے ایک بار پھر اس کے اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سارے علم کا مقصد خوف میں مبتلا کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے رہنمائی فراہم کرنا، تیاری کا ذہن دینا اور ایک طرح کا اطمینان دینا۔ اور قرآن پاک ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ قیامت کوئی بہت دور کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ بے شک وہ لوگ اسے بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جس چیز کو دنیا والے بھولے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے علم میں بہت قریب ہے۔ تو آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ نشانیاں آنے والے موسم کا حال بتانے کی طرح ایک فورکاسٹ ہیں، تو آج ہمارے لیے ان میں کیا پیغام چھپا ہے؟ یہ سارا علم ہمیں اپنی زندگیوں کو کس نظر سے دیکھنے اور کیسے گزارنے پر مجبور کرتا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنا ہی دراصل اس علم کو حاصل کرنے کا اصل مقصد ہے۔